یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے ایک پیشن گوئی کی ہے قیامت سے پہلے، تو اس پیشن گوئی کی حیثیت، یعنی آپ اللہ کے رسول کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی ہوئی پیشن گوئی پر ایمان لانا، اس کو حقیقی اور اس کو سچی خبر سمجھنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے؟ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا پیغام پر مانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی فلسفی تھے، کوئی حکیم تھے، انہوں نے انسانیت کے لیے ایک مسئلے کے طور پر کوئی باتیں کہی ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے نمائندے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔ اس حیثیت سے جب وہ گفتگو کریں گے تو ان کی ہر بات مانی جائے گی، ان کی ہر چیز کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ انہوں نے ہمیں قرآن مجید دیا ہے، قرآن مجید بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں ماضی کی بعض اخبار بیان ہوئے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ان کا حوالہ دیا ہے، سیدنا سلیمان کا واقعہ ہے، ان کے دربار میں ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا لینے کا واقعہ ہے، اسی طرح سے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، بہت سی چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ مستقبل کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بہت سی خبریں دی ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی اخبار بیان ہوئے ہیں، اخبار ماضیہ یعنی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، اور مستقبل کے بارے میں بھی اخبار۔ ایسے ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بہت سی چیزیں بتائی ہیں کہ میرے پاس وہ کس طرح سے ہوں گی۔ میں نے ان میں سے کئی چیزوں کا حوالہ اپنی کتابوں میں دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ میرے بعد فتنے کس طرح سے پیدا ہو جائیں گے، کس طرح کی جنگیں پیش آ جائیں گی، مسلمانوں کو کیا کیا فتوحات حاصل ہوں گی، سب چیزیں بتائی ہیں۔ اسی طرح قیامت کے معاملے میں کئی مرتبہ یہ بتا چکا ہوں کہ جب جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی موجودگی میں پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو فرمایا کہ قیامت کا علم تو نہ میں رکھتا ہوں نہ آپ رکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کوئی علامتیں اس کی بتا دیجئے، تو وہ علامتیں آپ نے بتائیں۔ ان علامتوں کا میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ حدیث جبریل میں جو علامتیں بیان ہوئی ہیں وہ جس طرح بیان کی گئی تھیں اسی طرح پوری ہو گئی۔ یعنی اس میں دو چیزیں بیان کی گئی تھیں، ایک یہ کہ عرب کے ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے، یہ قیامت کا قرب ہوگا، قیامت اس کے بعد قریب آ جائے گی۔ اور دوسری بات یہ بیان کی تھی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی۔ میں نے اس کی تعبیر کی اور لوگوں کو بتایا کہ اس سے مدعا یہ ہے کہ غلامی بطور ایک ادارے کے، بطور ایک انسٹیٹیوشن کے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں ہو گئیں۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نسبت سے بیان کردہ پیشین گوئی ہے۔ اسی طرح اگر آپ میری کتاب میزان میں جائیں تو وہاں آپ کو علامات قیامت کا باب ملے گا۔ ٹھیک، علامات قیامت کے اس باب میں نے قرآن مجید نے جو علامت بیان کی ہے، یعنی یاجوج و ماجوج کا خروج، اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ روایت نقل کی ہے جو مسلم شریف میں ہے، جس میں 10 نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اچھا، اور ان میں سے ایک ایک نشانی کی تفصیل کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کی جاتی ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی خبر دیں اور اطمینان ہو جائے کہ یہ آپ ہی کی دی ہوئی خبر ہے، اس کی نسبت آپ کی طرف کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کو نہ ماننا یہ تو اللہ کے پیغمبر کو نہ ماننا ہے۔ تاہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی تحقیق کی جائے گی، یعنی کیا فی الواقع یہ بات حضور نے کہی ہے، کیا اس کی نسبت متحقق ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال تو پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ 2 صورتوں میں منتقل ہوا ہے، قرآن مجید اور سنت۔ یہ دونوں تو مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے ہیں۔ سنت مسلمانوں میں جاری ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کو اختیار کر لیا، نسلاً بعد نسلاً وہ ہم کو منتقل ہو رہی ہے۔ قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا، لوگوں نے اس کو سنا، سننے کے بعد جو یاد کر سکتے تھے انہوں نے یاد کر لیا، جو لکھ سکتے تھے انہوں نے لکھا۔ اسی طرح تحریری اور قولی تواتر سے وہ منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم کو منتقل ہو رہا ہے، سارا دین انہی 2 ذرائع سے ہم کو منتقل ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ کی نسبت سے
بہت سی باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لوگوں نے بیان کی ہے۔ میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ یہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے راویوں کے بیانات ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے صحابہ سے یہ سنا ہے کہ فلاں موقع پر حضور نے فلاں چیز کے بارے میں یہ وضاحت کی تھی، فلاں صاحب ملنے کے لیے گئے تھے، ان کو رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس موقع پر یہ کہا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا، اس وقت یہ چیزیں فرمائی گئی تھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا، اس طرح وضو کر رہے تھے، فلاں موقع پر میں گھر میں گیا تو میں نے آپ کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جتنی چیزیں بھی اس طرح بیان ہوتی ہیں، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، احوال کیا تھے، علم کیا تھا، کن چیزوں کی آپ نے وضاحت فرمائی، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں آپ کا اسوہ حسنہ کیا ہے۔ یہ جو روایتیں ہیں، جن کو میں کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ اخبار احاد کہا جاتا ہے فنی اصطلاح میں، یعنی لوگوں نے بات سنی اور سن کے آگے بیان کر دی، ایک نے سنی، دو نے سنی، 10 نے سنی، 20 نے سنی، اور پھر وہ آگے نقل ہونا شروع ہو گئی۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم تک جب بات پہنچ رہی ہے تو یہ کس سے سنی ہوئی ہے، اور اس نے کس سے سنی تھی، اور اس سے کس نے سنی تھی، اس لیے یہ تاریخی ریکارڈ ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے۔ اس میں تحقیق کے بغیر کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ کسی کتاب سے آپ کوئی چیز پڑھ کے سنا دیں گے تو بس مان لینا چاہیے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی ہے۔ یہاں لوگ بیان کر رہے ہیں، یعنی آپ اندازہ کیجئے نا کہ مل کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کے 2 یا 3 واسطوں سے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دی ہیں۔ جب انہوں نے باتیں بیان کی ہیں تو پچھلی دفعہ میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ پھر ہمارے ہاں وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان میں مبالغہ ہو رہا ہے، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں بعض باتیں غلط منسوب کی جا رہی ہیں، ان میں بعض جگہوں پر سیاق و سباق میں بات نہیں رکھی جا رہی، تو تحقیق شروع ہو گئی، اور وہ فن وجود میں آیا جس پر مسلمان فخر کر سکتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آثار اور احادیث کی تنقیح کا فن ہے، جس میں ائمہ رجال پیدا ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اس کے معیارات بنائے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا کہ محض ایک بات کا سامنے آ جانا کافی نہیں ہے، اس کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب میزان میں لکھا ہے کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی روایت کی نسبت پر اطمینان ہو جائے گا، پھر اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ حضور کوئی بات فرمائیں اور واضح ہو جائے کہ آپ نے فرمائی ہے، اور پھر کوئی مسلمان اس سے انحراف کا سوچے، پھر تو اس کو مانا بھی جائے گا، پھر اس کو قبول بھی کیا جائے گا، لیکن اس کو عقائد میں بیان نہیں کیا جاتا۔ عقائد یا ایمانیات، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں لفظ ایمان استعمال ہوا ہے، وہ بالکل متعین ہے۔ یہ اخبار ہیں، یعنی اخبار قرآن میں بھی ہیں، اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں، یہ ماضی کے بارے میں بھی ہیں، یہ مستقبل کے بارے میں بھی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک چیز قرآن میں بیان ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں قرآن مجید کا مدعا جس طرح سمجھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، اور آپ جس طرح سمجھ رہے ہوں مجھے اس سے اتفاق نہ ہو۔ تو ایمانیات کے معاملے میں تو ہر چیز اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہے، اور ایمانیات وہی 5 ہیں، یعنی اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اور روز جزا پر ایمان۔ یہ قرآن نے بھی بیان کر دیا ہے کہ ایمانیات یہی ہیں، اور ان کی بنیاد ہی پر ایمان کا لفظ استعمال کیا جائے گا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث جبریل میں اس کو واضح کر دیا ہے۔ ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ اخبار ہیں، ان کے لیے لفظ عقیدہ کے استعمال کے بارے میں بھی میں توجہ دلا چکا ہوں کہ جب مختلف گروہ بن گئے تو انہوں نے اپنی شناخت کے لحاظ سے جن چیزوں کو مانا یا جنہیں ترک کیا، ان کے لیے لفظ عقیدہ استعمال ہونے لگ گیا۔ یہ بعد کا استعمال ہے، لہٰذا صحیح بات وہی ہے کہ یہ اخبار النبی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض واقعات بیان ہوئے ہیں، بعض خبریں بیان ہوئی ہیں، ان کی تحقیق کی جائے گی۔ یہ قرآن مجید میں ہے تو ان کو سمجھا جائے گا، وہاں اس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فی الواقع اللہ تعالیٰ کا یا اللہ کے پیغمبر کا بیان ہے، اس لیے کہ وہ تو یقینی طریقے سے منتقل ہو گیا۔ یہاں لوگ بات بیان کر رہے ہیں، لوگ روایت کر رہے ہیں،
راوی حضرات ہیں، انسان سے دوسرے انسان کو ایک چیز منتقل ہو رہی ہے، 2 4 5 10 20 لوگ بیان کر رہے ہیں، یہاں تحقیق ہوگی۔ چنانچہ یہی اس امت کی تاریخ ہے، اس کے سارے علم نے اس تحقیق ہی میں وقت بسر کیا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو سب سے زیادہ کام انہی چیزوں پر ہوا ہے۔ اگر آپ مسلمانوں کی لائبریری پر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو سب سے زیادہ تصنیفات اسی میں نظر آئیں گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، صحابہ کی نسبت سے۔ اگر کوئی واقعہ بیان ہو گیا، کوئی قصہ بیان ہو گیا، کوئی کہانی بیان ہو گئی، اسوہ بیان ہو گیا، کسی چیز کے بارے میں کوئی اطلاع دے دی گئی، اب ہم تحقیق کریں گے۔ تو تحقیق کے بعد یہ ضروری ہے کہ تحقیق کرنے والے کا اطمینان ہو۔ جب اس کا اطمینان ہو جائے گا، اس کے بعد وہ یہ کہے کہ میں یہ بات نہیں مانتا، تو پھر تو وہ پیغمبر ہی کو نہیں مانتا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار ہوگا اگر وہ یہ مطمئن ہونے کے بعد یہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ قرآن مجید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم نے جان لیا، اچھی طرح سمجھ لیا، اس کے بعد پھر اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو اصل میں آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ تو یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک مسلمان تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ بات اللہ کی بات ہے یا اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، پھر اس سے انحراف کا سوچے۔